خرچ کرے گا، زیادہ تحقیق کرے گا، زیادہ کام کرے گا، زیادہ بہتر ہو جائے گا، لیکن ایسا بھی کچھ نہیں ہوا۔ ہمارے جسمانی لحاظ سے کوئی ترقی نہیں ہوئی، بلکہ شاید کمزور ہو گئے۔ پہلے زمانے کے لوگوں کے جسم مضبوط ہوتے تھے اور قوت مدافعت زیادہ ہوتی تھی، امیون سسٹم اچھا ہوتا تھا، بیماریاں ان کے قریب نہیں آتی تھی۔ ہم کمزور ہوئے اور غلط فہمی یہ ہو گئی کہ جی ہم ترقی کر گئے۔ دوسری طرف انسان کی ترقی اس کے اپنے اندر صفات کے اعتبار سے ممکن ہے۔ مثلا کوئی آدمی زیادہ شجاع ہو گیا، پہلے سے بہادر زیادہ ہو گیا، زیادہ حوصلے والا ہو گیا، زیادہ وہ صبر اس کے اندر پیدا ہو گیا، بہت صبر کرتا ہے، برداشت اس کی بہتر ہو گئی، مضبوط ہو گئی، وغیرہ وغیرہ، یا اس کا تقوی، اللہ سے تعلق اور اس کا اللہ پر توکل زیادہ ہو گیا، ہم مان لیں گے کہ یہ ترقی یافتہ ہو گیا۔ لیکن ہمارے ساتھ ایسا بھی نہیں ہوا۔ ہمارے بڑے جو تھے وہ زیادہ حوصلے والے تھے، زیادہ سمجھدار تھے، زیادہ شجاع تھے، زیادہ بہادر تھے ہم سے۔ اتنا بڑا ملک انہوں نے اسلام اور کلمے کے نام پر بنا کے دے دیا کہ لو جی اس کے اندر ہر کام اور ہر چیز اور ہر جگہ اسلام کو زندہ کرنا ہے۔ ہم سے اسلام ہی، کلمہ جو ملک کا مقصد ہے وہی زندہ نہیں ہو سکا۔ تو ہماری جسمانی لحاظ سے بھی کوئی ترقی نہیں ہوئی اور نہ ہی انسانی صفات کے اعتبار سے ترقی ہوئی ہے، اور غلط فہمی یہ ہو گئی کہ ہم ترقی یافتہ ہو گئے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جو ہمیں دین دیا ہے 1400 سال پہلے، آسمان سے اترا ہوا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے عالم الغیب، غیب کی باتوں کو جاننے والی ذات۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا 1400 سال کے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو نئی نئی ٹیکنالوجی اور نئی نئی چیزوں کی ایجادات کر لیں گے، بلکہ ہمارے بعد اگر لوگ اور ترقیاں کر جائیں، اور چیزیں بنا لیں، اور سامان بنا لیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ ایسی ایسی سواریاں پیدا کرے گا جس کو تم جانتے بھی نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں، اور اللہ وہ پیدا کرے گا۔ تو قیامت تک جتنے بھی لوگ جو ٹیکنالوجی حاصل کریں گے اور جتنی چیزیں بنائیں گے، جتنے اسباب اور وسائل تیار کریں گے، اللہ کو 1400 سال پہلے علم تھا، اور اللہ کو قیامت تک کے تمام لوگوں کی تمام ٹیکنالوجی اور ایجادات کا علم تھا۔ اللہ نے ہمیں ایسا دین دیا ہے جو قیامت تک آنے والے تمام کے تمام انسانوں کی تمام علمی ضروریات کو پورا کرنے اور کامیابی دلانے کی ضمانت اور گارنٹی مہیا کرتا ہے۔ کسی نبی پر اللہ تعالیٰ نے 4 دفعہ وحی بھیجی، کسی پر 1 دفعہ بھیجی، کسی پر اللہ تعالیٰ نے 16 دفعہ وحی بھیجی، کسی نبی پر اللہ تعالیٰ نے 40 دفعہ وحی بھیجی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے 40 دفعہ وحی بھیجی، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 26,000 دفعہ وحی اتاری ہے۔ اس 26,000 دفعہ میں کون کون سے علوم سکھائے؟ وہ تمام علوم آسمانوں سے اللہ نے سکھائے جو کہ پہلے نبیوں کو اللہ نے دیے تھے، اور وہ بھی سب علوم ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے سکھائے جو پہلے نبیوں کو عطا نہیں کیے تھے۔ اور پھر دین اور علوم سکھا کر اللہ نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو بطور دین کے میں نے پسند کر لیا۔ اب ہمارا دین مکمل، اس میں ہر قسم کی انسانی ضروریات کے علوم موجود ہیں، اور ہر شعبے کی رہنمائی عطا کرتا ہے ہمارا دین، اور وہ رہنمائیاں اتنی بہترین اور اتنی عظیم اور اتنی اعلیٰ ترین ہیں کہ اگر ان کو حاصل کریں اور ان کو سیکھیں اور اپنے میڈیکل سائنس کے اندر ان کو امپلیمنٹ کر لیں تو ہمارا میڈیکل سائنس دنیا کا ترقی یافتہ میڈیکل سائنس بن جائے گا۔
اور اس سے زیادہ ترقی یافتہ میڈیکل سائنس نہیں ہوگا، اس لیے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ خود یہ انسان بھی اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رہنمائیوں کو اگر ہم اپنی سائنس میں ملائیں، ریسرچ کریں کس کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ میڈیکل سائنس کے بارے میں کیا بتایا۔ مثلا حضرت آج کل ایک جلدی بیماریاں ہیں، اب جلدی بیماریوں کا ڈاکٹر ہے، طبیب ہیں۔ ایوب علیہ السلام کو بھی جلدی بیماری ہوئی اور ان کے جسم پر جو ہے وہ زخم آ گئے اور تکلیف آ گئی۔ تو اب ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے، ایک طبیب جلدی بیماریوں والا جو ایوب علیہ السلام پر ریسرچ کریں، اس میں اللہ تعالیٰ جو ذکر کرتا ہے قرآن کریم میں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ کہ ایوب نے جب ہم سے دعا مانگی کہ اے میرے رب مجھے تکلیف آ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا قبول کی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اس غم اور دکھ سے ہم نے ان کی نجات دی۔ اب یہ دعا جو ہے یہ جلدی بیماریوں کے لیے قرآن میں مذکور ہے۔ ہم یہ دعائیں، بیماریوں کی دعائیں سیکھیں اور اپنے مریضوں کو بتائیں، خود بھی یہ دعائیں جو ہیں وہ ہم پڑھیں، تو کیا ہوگا؟ میڈیکل سائنس کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل حال ہو جائے گی۔ دعاؤں کا اثر ہوتا ہے اور باقاعدہ ہوتا ہے اور زمینی نتائج تبدیل ہو جاتے ہیں، زمینی حقائق بدل جاتے ہیں، پھر وہ نتائج ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ ہمارے میڈیکل کے ریزلٹس آپ لوگوں سے اچھے ہیں اپنے قرآن اور حدیث کی وجہ سے، اور انشاءاللہ دنیا کو متاثر کر کے اسلام میں داخل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی بچہ مر گیا، اللہ نے دوبارہ اس کو زندگی عطا کی۔ اسی طرح سے ایک صحابی ہیں حضرت ابو معلق انصاری رضی اللہ عنہ، تاجر تھے، جنگل میں تجارت کا قافلہ لے کے جا رہے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں سامنے سے اچانک ڈاکو آ گیا اور اس نے تلوار تانی ہوئی ہے اور قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابو معلق انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی مجھے قتل نہ کرو، میرا مال لے لو، تمہیں مال چاہیے۔ تو اس ڈاکو نے کہا کہ میں تم کو پہلے قتل کروں گا پھر تمہارا مال لوں گا، وہ مال میرا ہو جائے گا۔ اگر میں نے تمہیں قتل نہیں کیا اور چھوڑ دیا تو تم جا کر دنیا کو بتاؤ گے، لوگوں کو بتاؤ گے۔ تو اس نے کہا کہ میں قتل کروں گا۔ حضرت ابو معلق انصاری ایک صحابی ہیں، انصاری تھے، انہوں نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ اس نے کہا پڑھ لیں۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کے یہ دعا مانگی، یا ودود یا ودود یا ودود یا ذی العرش المجید و یا فعالا لما یرید اسألک بعزتک التی لا ترام و ملکک الذی لا یضام و بنور وجہک الذی اضاءت السماوات والارض ان تکفینی شر ھذا اللص، کہ اللہ کی تعریف بیان کر کے آخر میں اے اللہ مجھے اس چور کے شر سے بچا دے۔ تو کیا دیکھتے ہیں آسمان سے ایک جو ہے گھوڑا سوار، خچر سوار جو ہے اتر رہا ہے اور اس نے نیزہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور وہ نیزہ اس ڈاکو کے سینے میں مارتا ہے اور ڈاکو وہیں گر کر مر جاتا ہے۔ صحابہ کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ بھی اس کا بھی مقام اور درجہ ہے، یہ پکی ڈھکی شمار ہوتی ہیں۔ باقی کوئی اور واقعات ادھر ادھر کے شاید پکے ہوں نہ ہوں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کی جو باتیں احادیث میں آتی ہیں وہ پھر سنت کا درجہ رکھتی ہیں۔ حضرت ابو معلق انصاری رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا، بھئی تم کون ہو جو آسمان سے اتر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ اچھا تو کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جی جب آپ نے نماز پڑھ کے پہلی دفعہ دعا مانگی تو آسمان میں ہلچل ہوئی۔ اب اللہ کا کوئی غیبی نظام ہوگا جو ہمارے سامنے نہیں ہے، غیب میں ہے، چھپا ہوا ہے، اللہ نے ہم سے وہ نظام چھپایا ہوا ہے اور بڑا طاقتور اور مضبوط نظام ہے۔ اس کی کوئی ترتیب ہوگی کہ مظلوم جب کوئی دعا مانگتا ہوگا یا دل سے کوئی دعا مانگتا ہوگا یا موت سامنے آ گئی تو جب دعا مانگتا ہوگا، کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ دعا مانگی تو آسمان میں ہلچل ہوئی۔
ہمیں پتہ لگ گیا کسی مظلوم کے ساتھ ظلم ہونے لگا ہے. پھر آپ نے دوسری دفعہ دعا مانگی، پھر ہلچل ہوئی، تو میں نے اللہ سے درخواست کی یا اللہ اس مظلوم کی مدد کے لیے مجھے بھیج دے. پھر تیسری دفعہ پھر آپ نے دعا مانگی تو اللہ کا حکم آیا کہ جاؤ اور اس مظلوم کی مدد کرو. تو میں آپ کی مدد کے لیے آ گیا. اچھا، اس کے بعد اس فرشتے نے، حدیث میں آتا ہے، اس فرشتے نے اگلی بات کی. اس نے کہا اے ابو مولک، میری طرف سے پوری امت محمدیہ کو سلام پیش کرنا اور امت محمدیہ کو یہ کہنا کوئی بھی مظلوم یا کوئی بھی تکلیف میں یا کوئی بھی مجبور آدمی 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اس کی فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائے گا. اب ہم علاج معالجہ کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، ہمارا آپریشن پھنس گیا. اب کیا ہے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں اور یہ دعا مانگیں اللہ سے، اللہ تعالیٰ آپریشن میں فرشتوں کے ذریعے سے ہماری مدد کرے گا. ایسے ہی ہم کسی مریض کو دیکھتے ہیں، مریض کی صحت یابی نہیں ہو رہی، ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے مدد اللہ سے مانگیں تو اللہ ہماری مدد کرے گا. تو دعاؤں میں بھی اللہ نے قوت اور طاقت رکھی ہے. اسی طرح سے علاج معالجہ کے فضائل ہمیں ملے، بڑے بڑے فضائل، اتنے بڑے بڑے فضائل، اتنا اجر و ثواب اللہ نے علاج معالجے کے شعبے کے اندر رکھا ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں. ان فضیلتوں کو سیکھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا علاج معالجے میں وہ سارے فضائل اور اجر و ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے. اگر فضائل نہیں سیکھیں گے اس کا ثواب بھی نہیں ملتا، اور اگر وہ فضائل اور اجر و ثواب کی باتیں ہم سیکھ لیں گے اور ذہن میں استحضار رکھیں گے اور کام کے دوران یہ یقین رکھیں گے کہ میرا اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ ضرور پورے کرتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام کیے ہوئے وعدے ضرور پورے کرے گا اور ہمیں تمام اجر و ثواب عطا کر دے گا. ہمارے ایک لاہور میں ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے ریسرچ کی عجیب طرح کی، اور پہلے زمانے کے جو ڈاکٹر حضرات ہوتے تھے وہ بھی اسی طرح سے اپنے دین کو کے ذریعے سے میڈیکل سائنس پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس پر ریسرچ کرتے تھے. مثلا ہم نے پہلے زمانے کے ہسپتال ان کی ریسرچ کی تو پتہ لگا کہ اسلامی دور میں بہت بڑے بڑے ہسپتال تھے. بیمارستان عزدی، عزد الدولہ نے بنایا تھا 10,000 بستروں کا ہسپتال. بیمارستان ملکی سلطان صلاح الدین ایوبی نے بنایا تھا 11,000 بستروں کا ہسپتال. لاہور میں میو ہسپتال کے نام سے جو ہسپتال ہے اس میں تقریباً 2700 بستروں کا وہ ہسپتال ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایشیا کے بڑے ہسپتالوں میں شمار ہوتے ہیں. جبکہ بیمارستان عزدی 10,000 بستروں کا ہسپتال، اور بیمارستان ملکی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا شاہی محل خالی کیا. مسلمان اتنا عزت دیتے تھے اس شعبے کو کہ اپنا شاہی محل خالی کر کے انہوں نے اس کو ہسپتال میں بدل دیا اور اپنے لیے ایک طرف چھوٹا سا تعمیر اور عمارت بنا کر اس کو اپنے لیے دفتر بنایا، اپنا شاہی محل بنایا. اسی طرح سے سلطان نور الدین زنگی نے دمشق میں 7,000 بستروں کا ہسپتال بنایا. اس کا پھر ہم نے پورا نظام اکٹھا کیا، حیران ہو گئے. یعنی یہ جو ہاؤس جاب ہے یا پریکٹیکل جو طلبہ جو ہیں وہ سیکھتے ہیں، یہ مسلمان اطباء کی ایجاد ہے. اس زمانے میں جو ہے وہ تقریباً آج سے کوئی 500-600 سال پہلے کی بات ہے، اور اس وقت یہ ہاؤس جاب ہوتا تھا، مسلمان طبیبوں نے ایجاد کیا تھا. جبکہ یورپ میں اس وقت اندھیرا تھا، علاج معالجہ کا نظام ہی نہیں تھا، ڈاکٹر اور علم سیکھنا تو دور کی بات ہے. اور اتنا بہترین نظام، اتنا بہترین، ہم حیران ہوئے. ایک کتاب ہے نہایت العرب فی فنون الادب، 32 جلدوں میں. اس کے اندر ایک پورا باب جو ہے وہ ہسپتالوں کے بارے میں کہ ہمارے زمانے میں ہسپتال کیسے تھے، ڈاکٹر کیسے تھے. ہم نے وہ سارا پڑھا، حیران ہو گئے. ایجوکیشن کا، میڈیکل ایجوکیشن کا پورا نظام اس میں تھا، اور ساری کی ساری ایجوکیشن مسجد میں ہوتی تھی. اسی طرح سے جب تک کوئی ڈاکٹر یا طبیب
علاج معالجے کا سارا علم نہیں سیکھ لیتا تھا، اس کو پریکٹس کی اجازت نہیں ہوتی، مزاولۃ الطب کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اتنی انہوں نے ریسرچ کی ہوئی تھی کہ مریض کو کیسے شفا یابی ملتی ہے۔ یہ تو اللہ معاف کر دیں، آج کل کے زمانے میں اسلام کی اور مسلمانوں کی اچھائیاں اور خوبصورتیاں چھپائی جاتی ہیں، بتایا نہیں جاتا، تاکہ اپنی جو چیزیں ہیں اس کو جدید چیزیں کر کے پیش کر کے دھوکہ دیا جائے۔ اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں، تاریخ چھپتی نہیں ہے، تاریخ کھڑی رہتی ہے، تاریخ جو ہے وہ ایک حقیقت ہوتی ہے، زمینی حقائق ہوتے ہیں۔ تو مختصر یہ کہ انہوں نے اتنی ریسرچ کی تھی، عجیب و غریب ریسرچ، کہ صبح فجر سے پہلے وہ اطباء حضرات مریضوں کو باغیچے میں نکال کر لے آتے تھے تہجد کے وقت، اور خوش الحان قاری قرآن کریم پڑھ کے مریضوں کو سناتا تھا۔ تو اس قرآن کی تلاوت کو سننے سے ہی بہت سارے مریض شفا یاب ہو جاتے تھے۔ انہوں نے ریسرچ کی ہوئی تھی، اور ہمیں مسلمانوں کو ایسی ریسرچ کرنی چاہیے کہ اللہ کے خزانوں سے شفا کی دولت کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ ریسرچ کی تھی کہ تہجد کا وقت اور قرآن کریم کی تلاوت، اس کا خاص شفا میں اثر ہے۔ اسی طرح سے خوش الحان قصہ گو، نفسیاتی مریض، دوسرے مریض جو بیچارے دباؤ میں ہیں، قوت مدافعت کمزور ہوئی ہے، تو خوش الحان قصہ گو انبیاء کی بیماریوں کے واقعات، قرآن کریم میں، حدیث میں بیماریوں پر کیا اجر و ثواب ملتا ہے، کیا فضائل ہیں، تو وہ سناتے ہیں، اور بہت سارے مریض وہ فضائل سن کے ہی شفا یاب اور صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ اتنے مہربان وہ طبیب تھے کہ ہر مریض کے اوپر 4 اٹینڈنٹس ہوتے تھے۔ ایک اٹینڈنٹ اس کی دوائی کا خیال کرنے والا، ایک اٹینڈنٹ اس کی جو ہے وہ کھانے پینے کا خیال کرنے والا، ایک اٹینڈنٹ اس کے کمرے کی صفائی ستھرائی کا خیال کرنے والا، اور ایک اٹینڈنٹ مخصوص ہوتا تھا جو اس مریض کی نماز اور روزے کا خیال کرنے والا، کہ یہ مریض بیچارہ بیمار ہے، تکلیف میں ہے اور بے ہوشی اور غنودگی میں ہے، کہیں اس کی نماز قضا نہ ہو جائے، کہیں اس کا روزہ خطا نہ ہو جائے۔ شریعت میں وہ مریض جو ہسپتال میں داخل ہو ڈاکٹر کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، جیسے صحت کے اعتبار سے وہ ڈاکٹر کی ذمہ داری میں ہے، ایسے ہی نماز اور اللہ کے احکامات کے پورا کرنے میں بھی وہ ڈاکٹر کی ذمہ داری میں۔ اگر اس کی یہ چیزیں پورا نہ ہوئیں تو قیامت والے دن اللہ سے پوچھے گا کہ یہ مریض آیا تھا، تم نے ان کی ان چیزوں کا کیوں خیال نہیں کیا۔ اتنے مہربان کہ جو مریض صحت یاب ہونے کے قریب ہوتا تو اس کو وہ ڈاکٹر حضرات کیا کرتے کہ اس مریض کو جو ہے وہ بلاتے اور اس کے بارے میں بورڈ بیٹھ جاتا اور اس سے پوچھتے کہ تمہارے گھر میں کتنے ڈیپینڈنٹس ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کا انحصار تمہارے اوپر ہے، اور تم جو ہے وہ کتنے لوگوں کے کفیل ہو، اتنے آدمیوں کا اس کے گھر کا خرچہ ہسپتال سے دیا جاتا کہ یہ مریض بیچارہ ابھی 10 دن 15 دن اور ریکور ہونے میں لگیں گے، صحت یاب ہونے میں لگیں گے، یہ بیچارہ برسر روزگار نہیں ہوگا، کہیں اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو جائے، تو ہم اس کو ہسپتال سے اتنے دن کا اس کا بھی اور اس کے بیوی بچوں کا خرچہ بھی ہم دیتے۔ یہ جو بیہیویئر سائنسز ہے یہ اسلام سے زیادہ اچھی دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ اسلام اتنی بہترین سائنس دیتا ہے کہ جس سے انسانیت کامیابی حاصل کرتی ہے، اس کو فائدے ہوتے ہیں۔ فضائل سیکھیں گے ہم، بیماریوں کے فضائل اتنے بڑے بڑے فضائل ہیں کہ مریض کو اگر بیماریوں کے فضائل بتائے جائیں تو کیا ہوگا۔ ڈاکٹر شیراز صاحب آگے آ جائیں، ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر ہیں جی، ہمارے ساتھی ہیں جی، وعلیکم السلام۔ اب بیماریوں کے فضائل مریض کو پتہ لگ جائیں۔ پہلے مریض یہ سمجھ رہا تھا کہ میں تو بڑی مصیبت میں آ گیا ہوں، یہ بیماری مجھے لگ گئی ہے۔ اب اسلام بیماری کو برا نہیں کہتا، اسلام بیماری، مسلمان جو ہے وہ بیماری سے خوش ہوتا ہے، اللہ اس پر اجر دے گا، اس کو اجر ملتا ہے۔ بلکہ حدیث جو جمع کی ہم نے کہ بیماریاں جو ہیں وہ گناہوں کے کفاروں کا ذریعہ ہوتی ہیں، اللہ پاک اس کے گناہ معاف کرتا ہے مریض کے۔
اب مریض کو جب یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ بیماری جو ہے میرے لیے کفارہ ہے تو اس کے اندر ایک انقلاب آتا ہے. پہلے وہ سمجھ رہا تھا کہ میں تو بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، بلکہ باہر ملکوں میں تو مریض جو ہے وہ خودکشیاں کر لیتے، اور مسلمان مریض یہ سمجھتا ہے کہ میں تو مصیبت میں گرفتار نہیں ہوا بلکہ اللہ کا مقرب بن گیا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے جو مقرب لوگ ہیں ان کے